بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کریم اور صحیح حدیث کی روشنی میں دین کی صحیح بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان ویڈیوز سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ بھی اپنا حصہ ضرور ادا کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی ایک شخص کی زندگی بدل جائے اور اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ہم نے کلمہ طیبہ کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ کو قرآن کریم اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنا علم اس نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور حکمت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم دوستوں، کلمہ طیبہ ہمارے پورے ایمان کی بنیاد ہے۔ جس طرح کسی عمارت کی مضبوطی اس کی بنیاد پر ہوتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے ایمان کی مضبوطی بھی کلمہ طیبہ کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر منحصر ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ ایمان کی پوری عمارت بھی مضبوط ہوگی، اور اگر بنیاد کمزور ہوگی تو پوری عمارت بھی کمزور ہو جائے گی۔ اب انشاءاللہ ہم کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو کیوں ذکر فرمایا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیوں ضروری ہے؟ اور کلمہ طیبہ کا یہ دوسرا حصہ ہمارے ایمان کو کیسے مکمل کرتا ہے؟ انشاءاللہ آنے والی قسطوں میں ہم ان تمام باتوں کو قرآن کریم اور صحیح حدیث کی روشنی میں آسان اور مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اس ایمان